مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ رمضان المبارک میں تقوی کا واحد مقصد ہی برائیوں کو ترک کرنا اور اللہ کی جانب راغب ہونا ہے۔ حصول تقوی صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ سال کے ہر دن میں ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں قرآن و سنت کو اپنا کر صرف اور صرف اللہ کی حاکمیت کو قائم کریں گے، کیونکہ تقوی نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی حاکمیت کو قائم کرتے ہوئے ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے جدوجہد کرے جس میں اخوت و بھائی چارے کو معاشرے کی بنیادی اساس کے طور پر اپنایا جائے اور ہر ایک کو اپنے سے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی مطلوب ہو۔ معاشی سرگرمیوں کی بنیاد سودی لین دین، جھوٹ، معاشی استحصال اور لالچ کے بجائے خالصتاً اسلامی اصولوں پر رکھی جائے تاکہ معاشرے کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نظام حکومت کو اسلامی احکامات کے مطابق درست کر کے ایسی پالیسیز بنائی جائیں جن کے تحت برائی کو روکا جا سکے اور اللہ رب العزت کی حاکمیت اعلیٰ کی عملی تصویر پیش کی جا سکے۔ عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے شرعی قوانین نافذ کریں تاکہ کمزور اور طاقتور کے لیے انصاف کا ترازو برابر ہو اور معاشرے میں جرائم کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ وطن عزیز پاکستان بھی ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں عطا ہوئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو زندگی کے تمام شعبوں میں قائم کریں تاکہ اسلامی قوانین اور حدود کا نفاذ اور ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق حاصل ہو سکیں۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ کر کے پاکستان کو اسلامی اصولوں کے مطابق امن و سلامتی، ترقی و خوشحالی اور معاشرتی انصاف کا گہوارہ بنائیں۔